السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مائکرو ٹیچنگ کے بارے میں دیکھیں گے۔ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے اور اس کے مراحل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تفصیل سے بیان کروں گا میں کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے مراحل کیا ہے اور اس سے ٹیچرز کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس تمام کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، پہلے مائکرو ٹیچنگ ہے کیا آخر، اس کو دیکھ لیں گے۔ مائکرو ٹیچنگ اساتذہ کی تربیت کا ایک تدریسی طریقہ ہے۔ اس میں استاد کم وقت، کم طلباء اور ایک مخصوص تدریسی مہارت پر توجہ دے کر پڑھاتا ہے۔ اس کا مقصد تدریس کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یعنی کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے؟ مائکرو جو لفظ ہے یعنی کہ خرد تدریس، مائکرو کے معنی چھوٹا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ چھوٹا مطلب یعنی کہ چند طلباء کو لے کر یا ہم جماعت ساتھیوں کو لے کر ایک مخصوص مہارت پر ہے تو ٹیچنگ کی جاتی ہے، اور ایک ٹیکنیک کو بہتر بنانے کے لیے ہے تو مائکرو ٹیچنگ بہت ہی زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے مائکرو ٹیچنگ میں کہ ہم اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ٹیچنگ کرتے ہیں، مائکرو ٹیچنگ۔ تو اس میں ہے تو ہم بہت ہی کم وقت میں ہے تو صرف ایک مہارت کو بہتر بنانے کے لیے ہے تو مائکرو ٹیچنگ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا بولے تو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ اس سے کیا ہوگا۔ یہاں پر ہم صرف دیکھیں کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ ایک چھوٹی سی تدریس ہے، ایک خرد تدریس ہے، جس میں جو نئے ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہے تو ان کو ہے تو تعلیم میں کنیکٹ کرنے کے واسطے، ان کو ہے تو ٹیچنگ کے بارے میں بتانے کے واسطے ہے تو مائکرو ٹیچنگ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے بچوں کو پڑھانا ہے اور کس طرح سے اپنی تدریس کو بہتر بنانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہے تو مائکرو ٹیچنگ میں بتائی جاتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو ہے تو ڈیوڈ ایلن نے 1963 میں انوینٹ کیا مائکرو ٹیچنگ کو، اور کہاں پہ کرے بولے تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کرے۔ اور ہندوستان میں مائکرو ٹیچنگ کو سب سے پہلے ڈی تیواری نے سن 1966 میں الہ آباد کے ایک انسٹیٹیوٹ میں شروع کیا۔ یعنی کہ پہلے جو کون کرے؟ ڈیوڈ ایلن کرے 1963 میں، کس کو؟ مائکرو ٹیچنگ کو انوینٹ کرے۔ کہاں پہ؟ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں۔ پھر اس کے بعد ہندوستان میں ہے تو مائکرو ٹیچنگ کو سب سے پہلے ڈی تیواری نے سن 1966 میں الہ آباد کے ایک انسٹیٹیوشن میں کیا کرے؟ شروع کرے۔ چلیے اس کے بعد اگلا دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے مائکرو ٹیچنگ مختصر کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ایک مخصوص مہارت کو ٹریگر کرتے ہم، اس میں کم طلباء اور کم وقت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا بولا میں یہاں پر؟ ایک مخصوص مہارت پہ ہم ہے تو ٹیچنگ کرتے، اور اس میں کم طلباء ہوتے ہیں، اور ہے تو کم وقت میں اس کو ہے تو کیا جاتا ہے، کس کو؟ مائکرو ٹیچنگ کو۔ تو اب دیکھیں گے کہ وہ مہارتیں کون سی ہے، اس کو بھی ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اگلی سلائیڈ دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے مائکرو ٹیچنگ کے مقاصد کیا ہے، اس کے جو ایمز ہے وہ کیا ہے، ایمز آبجیکٹیوز کیا ہے، یہ دیکھ لیں گے۔ یہاں پر دیکھیے اساتذہ میں تدریسی مہارت پیدا کرنا، یعنی کہ ٹیچرز کے اندر ٹیچنگ کرنے کی ایبیلٹیز، کمپیٹنسیز کو پیدا کرنا اس مائکرو ٹیچنگ کا اہم مقصد ہے۔ اور اس میں کیا ہے دیکھیے، پڑھانے کے طریقے میں بہتری لانا، یعنی کہ ٹیچنگ کو بہتر بنانے کے لیے مائکرو ٹیچنگ کی جاتی ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے؟ خود اعتمادی اور خود احتسابی پیدا کرنا، یعنی کہ خود اعتمادی یعنی کہ پڑھانے کے لیے ہے تو کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مائکرو ٹیچنگ سے کیا ہوتا ہے کہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور خود احتسابی، یعنی کہ میں کچھ پڑھا رہا ہوں
تو اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کا ہے تو سیلف اسسمنٹ ہوتا ہے. کس سے؟ مائکرو ٹیچنگ کی وجہ سے کیا ہوتا؟ سیلف اسسمنٹ ہوتا. اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پر کیا ہے، غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح کرنا. یعنی کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے ہم عمر جماعت کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مائکرو ٹیچنگ کرتے وقت آپ نے یہاں پر غلطی کی، یا یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے سوال پوچھنا چاہیے، یا بچوں کو کم وقت دیا جائے. یہاں پر دیکھیے مائکرو ٹیچنگ کی اہم مہارتیں. مائکرو ٹیچنگ کی کیا کیا مہارتیں ہیں وہ یہاں پر دیکھیے. پہلا ہے تعارف کی مہارت. یعنی کہ اگر ہم کسی لیسن کو ہے تو بچوں کو بتا رہے تو اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس طرح سے ہونا ہے. پہلے کیا کرنا ہے، موٹیویشن کوشچنس کرنا ہے، یا بچوں کو کس طرح اپنے ٹاپک پہ لانا ہے، اس سے متعلق ہے. تو اگر مہارت کو ہم بہتر بنانے کے واسطے یہ بھی ایک مہارت ہے کہ انٹروڈکشن، یعنی کہ اسٹارٹنگ کیسا کرنا ہے لیسن کو، تو یہ بھی ایک مہارت ہے، اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال پوچھنے کی مہارت. یعنی کہ جب ہم بچوں سے انٹریکٹ کر رہے تو کس طرح کے سوالات پوچھنا ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے، اس طرح کے سوالات پوچھنے چاہیے. تو یہاں پر اس کی بھی ہے تو مہارت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک مہارت ہے، سوال پوچھنے کی مہارت. اس کے بعد دیکھیے وضاحت کی مہارت. یعنی کہ ایکسپلینیشن کی جو مہارت ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہے. یعنی کہ اب میں یہاں پر آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے، یہ کس طرح سے ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کی مہارتیں کیا ہے. یہ جس طرح سے بتا رہا ہوں یہاں پر اس کی بھی ایک مہارت ہونا چاہیے کہ کسی بھی ٹاپک کو کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے. یہ چیز کی بھی ایک مہارت ہے، اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، مثال دینے کی مہارت. مثال دینے کی مہارت کیا ہے، یعنی کہ اگر میں کوئی ٹاپک پڑھا رہا ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے تو ہم مثالیں دینا. ایسا نہیں کہ ہم جانوروں کے بارے میں پڑھا رہے اور کوشچنس ہے تو دوسرے ٹاپک سے بول رہے، تو ایسا نہیں، اسی کی مثال دینا کہ اس سے ہے تو، یا مثال کس طرح دینا، روزمرہ زندگی میں ان کو اس سے لنک کرتے ہوئے، اس سے جوڑتے ہوئے ہے تو مثالیں دینا. یہ بھی ایک مہارت ہے، اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے تقویت ری انفورسمنٹ کی مہارت. یعنی کہ بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے، یہ بھی ایک مہارت ہے، اس کو بھی ہے تو بہتر بنانا ہے. اس کے بعد ہے دیکھیے تخت سیاہ کا استعمال کرنے کی مہارت. یعنی کہ بلیک بورڈ پہ کس طرح سے لکھنا ہے، یعنی کہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ کس طرح سے لکھنا ہے، چھوٹے الفاظ میں لکھنا ہے، کوسا ہے تو بڑے الفاظ میں، جالی والے الفاظ میں لکھنا ہے، ہیڈنگ کیسی لکھنا ہے، اور کیا کیا پوائنٹس ہے تو بورڈز پہ لکھنا ہے. یہ بھی ایک مہارت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے سبق کا اختتام. یعنی کہ سبق تو پڑھا دیے پورا، اب اس کے بعد ہے تو اس کی جو اینڈنگ ہے، یعنی کہ لاسٹ میں ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے ختم کرنا ہے. یعنی کہ ان کو جانچ کے سوالات پوچھ کے ہے تو ختم کرنا ہے، یا پھر آخر میں ہے تو جو کلوز کرنا ہے ٹاپک کو وہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ بھی ایک مہارت ہے. یعنی کہ یہاں پر دیکھیے مائکرو ٹیچنگ کی بہت ہی اہم مہارتیں ہیں یہ جتنی بھی بتائی گئی ہے. اس سے کیا ہوتا بولے تو ہماری جو ٹیچنگ ہے، ہماری جو تدریس ہے، اس کو ہم ان ٹیکنیک کی ذریعے مؤثر یا بہت زیادہ ایفیکٹو بنا سکتے، اور جو کلاس ہے وہ بہت زیادہ دیر تک انگیجنگ ہو سکتی ہے. یعنی کہ بچوں کو ہے تو مزہ آنا کہ کس طرح سے ہم پڑھا رہے، بہت ساری چیزوں کا یوز کرنا، اس میں سوالات پوچھنا، ان کو مثال دینا، ان کو ہے تو کیا کرنا، موٹیویٹ کرنا، اگر جواب دیے تو ہے تو بہت بڑھیا، ایسا وغیرہ بہت ساری مہارتیں ہم ہے تو سیکھ سکتے ہیں، اور بچوں کو ہے تو بہت ساری چیزیں ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ ہے تو مائکرو ٹیچنگ کی کیا ہے، بہت ساری مہارتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مہارتیں ہیں، وہ بھی آپ لوگ بہتر کرا سکتے ہیں، جیسے کہ گیسچر اینڈ پوسچر. یعنی کہ کس طرح سے ٹاپک سمجھاتے ہوئے
ہاتھ وغیرہ کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اپنے ایکسپریشنز کیسے ہے، یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ مائکرو ٹیچنگ کے اندر ہی آئیں گے، مہارتوں کے اندر ہی آئیں گے۔ چلیے اس کے بعد اگلا دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے مائکرو ٹیچنگ کے مراحل، یعنی کہ یہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے، ایک پروسیجر ہے جس طرح سے ایک پلین اڑانے سے پہلے کیا کرتے، پائلٹ کو ہے تو پہلے ٹریننگ دیتے، اس کے بعد ہے تو وہ آسمان میں جا کے پلین اڑاتا۔ تو اس طرح یہاں پر بھی کیا ہے، ٹیچر کو پہلے کلاس روم میں جانے سے پہلے اس کو کیا کرتے، ٹریننگ دیتے کہ کس طرح پلین اڑانا ہے، یہاں پر ہے تو کس طرح سے پڑھانا ہے وہ ہے تو بتایا جاتا۔ تو پہلے کیا رہتا، پہلے کیا کر لیتے، پلاننگ کر لیتے، لیسن پلان بنا لیتے، سب ہے تو کیا کیا کرنا ہے وہ پورا لکھ لیتے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے، ٹیچنگ کرتے، جا کے ٹیچنگ کرتے۔ وہاں پر بہت ہی کم طلباء رہتے، یعنی کہ 4-5 طلباء کو لے کر ٹیچنگ کی جاتی۔ اب ٹیچنگ کرنے کے بعد کیا رہتا، فیڈ بیک رہتا، یعنی کہ کس طرح سے ہم تدریس کریں، ہماری خامیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، وہ ہے تو جو ایکسپرٹس رہتے وہ ہے تو ہم کو بتاتے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بولنے کے بعد کیا ہوتا، پھر اس کے بعد ہے تو ہم دوبارہ ہے تو کیا کرتے، پلان بناتے، اس کے بعد کیا کرتے، پھر ٹیچنگ کرتے۔ پھر دوبارہ ٹیچنگ کرنے کے بعد کیا ہوتا، اس کے بعد پھر ہے تو ہم کو فیڈ بیک دیا جاتا، یعنی کہ ری فیڈ بیک۔ اس میں کیا ہوتا، اب ہے تو پہلے بار جو ٹیچنگ کرے اس کے بعد ہم اس غلطیوں کو درست کر کے پھر دوسری بار ٹیچنگ کرنے کے بعد کیا ہوتا، ہم کو پھر فیڈ بیک دیا جاتا کہ ٹھیک ہے آپ اتنا اچھا کرے، چلیے اس کے بعد ختم۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، یہ جو ہے یہ پورا مراحل سے گزرے گا، یعنی کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں شفٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ پہلے ہے تو پلان بنا رہے، پھر وہ پلان کو امپلیمنٹ کر رہے، پھر اس کے بعد جب ہم کو کیا ہو رہا، فیڈ بیک مل رہا، وہ فیڈ بیک ملنے کے بعد ہم کیا کر رہے، پھر سے پلان کو بنا رہے، پھر ٹیچنگ کر رہے، پھر فیڈ بیک مل رہا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا، جب ہم کو ہماری غلطیوں کیا ہوگا، نشاندہی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اس کو اسی وقت ہے تو درست کر لیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو مرحلہ ہوگا وہ 36 منٹس کا ہوگا۔ تو یہ 36 منٹس کا جو کیا بولتے چکر ہے، جو مراحل ہے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے مائکرو ٹیچنگ میں۔ یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں گے، یہ کیا ہے، ٹیچر ٹریننگ کا طریقہ ہے، یعنی کہ جب ہم ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں اسی میں ہم کو مائکرو ٹیچنگ وغیرہ کے سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے بولے تو ایک مہارت پر توجہ دینا ہے، یعنی کہ اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو ہے تو بہتر بنانے کے لیے ہی مائکرو ٹیچنگ ہے۔ اس کا اہم مقصد کیا ہے، خود اعتمادی پیدا کرنا اور مہارت اسکلز ہے تو ایک ٹیچر کے اندر پیدا کرنا، یہ مائکرو ٹیچنگ کا اہم مقصد ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس کے مراحل کیا تھے، پہلے کیا کر رہے، منصوبہ بندی کر رہے، پھر اس کے بعد تدریس، پھر فیڈ بیک، پھر دوبارہ تدریس کر رہے، پھر ہے تو دوبارہ فیڈ بیک مل رہا۔ تو یہ ہے تو اس کا بہت ہی مختصر انداز میں ہے تو خلاصہ ہے کہ یہ جو مائکرو ٹیچنگ کیا ہے، یہ ہے تو ایک ٹریننگ کا طریقہ ہے اور اپنی تدریس کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے۔ اس میں ہے تو صرف ایک ٹیکنیک کو لے کر اس میں ماہر بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے کہ اساتذہ میں ہے تو خود اعتمادی پیدا کرنا اور مہارتوں کو پیدا کرنا، مختلف مہارتوں کو پیدا کرنا، جیسے سوال پوچھنے کی مہارت، سبق کو اختتام کرنے کی مہارت، اور بہت ساری جو بھی مہارتیں ابھی ہم ڈسکس کریں وہ تمام چیزیں اس میں آ جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ مائکرو ٹیچنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔